صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا پہلا سورہ اور پہلی آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے۔ آیت مجیدہ میں اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے روشن کیے ہوئے چراغوں کی تابندیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ تمام مخلوقات، تمام کائنات کا خالق و مالک وہی ذات کبریا اللہ رب العزت مالک الملک ہے۔ زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، کرسی بھی اس کی، قلم بھی اس کا، دریا بھی اس کا، صحرا بھی اس کا، سمندر بھی اس کا، ساحل بھی اس کا، رات بھی اس کی، دن بھی اس کا، عقل بھی اس کی، دل بھی اس کا، چاند بھی اس کا، ستارے بھی اس کے، نظر بھی اس کی، نظارے بھی اس کے۔ ہر چیز کا مالک و خالق وہ رب کائنات۔ کائنات میں جتنی بھی اشیاء موجود ہیں اللہ رب العزت ان تمام اشیاء کو اپنی ملکیت بتا رہا ہے، لیکن ہر شے کو اپنی ملکیت میں رکھنے کے باوجود شاہ جی وہ ہر چیز کو اپنی چیز نہیں کہتا۔ اس دنیا میں کتنی ہی اونٹنیاں ہیں لیکن ہر اونٹنی کو اللہ اپنی اونٹنی نہیں کہتا۔ اس دنیا میں کتنی ہی روحیں ہیں، ہر روح کو اپنی روح رب کائنات نہیں کہتا۔ اس دنیا میں کتنے ہی گھر ہیں لیکن ہر گھر کو وہ اپنا گھر نہیں کہتا۔ اس دنیا میں کتنے ہی بندے ہیں لیکن ہر بندے کو وہ اپنا بندہ نہیں کہتا۔ لیکن جب وہ کسی کو اپنا بندہ کہہ دے تو پھر اس کو مخاطب کرنے کا انداز بھی مختلف کر لیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کبھی کہتا ہے نَزَّلْنَا الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ، کبھی کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ دیکھو سورہ یونس آیت 5 میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، کہ ہم نے آفتاب کو ضیاء بنایا اور مہتاب کو نور بنایا۔ لیکن ضیاء ضرور کہا آفتاب کو، نور ضرور کہا مہتاب کو، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ میری ضیاء ہے، یہ میرا نور ہے۔ بتلانا یہ چاہ رہا ہے رب کائنات کہ ناکا ہونا اور بات ہے، ناکات اللہ ہونا اور بات ہے، عبد ہونا اور بات ہے، عبداللہ ہونا اور بات ہے، روح ہونا اور بات ہے، روح اللہ ہونا اور بات ہے، بیت ہونا اور بات ہے، بیت اللہ ہونا اور بات ہے، اہل ہونا اور بات ہے، اہل بیت ہونا اور بات ہے، نور ہونا اور بات ہے، نور من نور اللہ ہونا اور بات ہے۔ دیکھو
حبیب کبریا کو محض اپنے جیسا بشر نہ کہنا، بلکہ وہ تو اللہ کا پیارا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، پاسبان امت ہے، تاجدار کائنات ہے، ثروت کون و مکان ہے، جنت کا والی ہے، حبیب کبریا ہے، دکھ و دردوں کا مداوا ہے، ذکر الہی کرنے والا ہے، رحمت للعالمین ہے، زہد و تقوی کا پیکر ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، عبادت گزار ہے، غیب کا علم جاننے والا ہے، طہارت کرنے والا ہے، ظلمتیں مٹانے والا ہے، قاسم کوثر ہے، لطف و عنایت کا پیکر ہے، نور خدا ہے، ہادی انس و جاں ہے، والضحیٰ کے ٹکڑے والا، واللیل کی زلفوں والا، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، وہ خود در یتیم ہے۔ کو اس دنیا میں بھیجا نا تو جناب سرکار عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں نے سنا دیوار کعبہ سے آواز آ رہی ہے کہ وہ آ گیا ہے جو رب کا محبوب ہے، وہ آ گیا ہے جو کعبے سے بتوں کو پاک کر دے گا اور لوگوں کو اس خدا کی جانب لے کر جائے گا جو سب کچھ جانتا ہے۔ شاہ جی مجھے لگتا ہے کہ دیوار کعبہ کو نا نور ولایت و رسالت اور نور محمد و آل محمد سے کچھ خاص ہی نسبت ہے۔ جب سرکار حتمی مرتبت آئے تو دیوار کعبہ نے اعلان کر دیا، اور جب علی مشکل کشا آئے دیوار کعبہ نے رستہ دے دیا۔ میں نے پوچھا کہ پوچھا دیوار کعبہ سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب سرکار حتمی مرتبت آئے تو اعلان کیا، اور جب علی مشکل کشا آئے تو رستہ کیوں دیا؟ اعلان کرتے تھی۔ وہ جواب آیا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس میں وہ آیا ہے جو آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے؟ تم چاہے پوچھو نہ پوچھو، میں بیت العتیق کا رستہ ضرور پوچھ لوں گی۔ کائنات میں جتنی بھی اشیاء بھیجی رانا صاحب ان میں کوئی نہ کوئی خاص وصف ضرور ڈالا۔ دیکھیں گلاب میں سے اگر خوشبو کو نکال لیا جائے تو پھول تو کہلائے گا گلاب نہیں، چاند میں سے چاندنی کو نکال لیا جائے سیارہ تو کہلائے گا چاند نہیں، نماز میں سے درود کو نکال لیا جائے اٹھنے بیٹھنے کی مشق تو کہلائے گی عبادت نہیں، اور اگر ایمان میں سے کل ایمان نکال لیا جائے منافق تو کہلائے گا مومن نہیں۔ کی زبان سے ایک جاری کروایا حدیث، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے حبیب کبریا کے نورانی چراغ کو خلق کیا، ایسا چراغ ہے راجہ صاحب کہ تا قیام قیامت تک اس چراغ کی روشنی کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ پائیدار نے پائیدار کو پیدا کیا، اس رحمان نے رحمت کو پیدا کیا، اور جب یہ چراغ
تھا تو فضاؤں نے، ہواؤں نے، گھٹاؤں نے، فرشتوں نے، جنات نے، ملائکہ نے اس چراغ کو جس رخ سے دیکھا احمد نظر آیا. جب یہ چراغ زمین پہ آیا تو شجر نے، حجر نے، دریا نے، صحرا نے، انسانوں نے، ہر شے نے اس چراغ کو جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا. جب یہ چراغ رب کائنات نے روشن کیا، ایسا عاشق ہوا بٹی صاحب کہ خواہش ہوئی کہ پورے 5 روشن کر دے. جب پورے 5 انوار کو روشن کیا، پورے 5 چراغوں کو روشن کیا، تو ان انوار نے سب سے پہلے رب کائنات کو دیکھ کے عبادت شروع کر دی. تو اسی روز رب کائنات نے کہا کہ آج فیصلہ ہو گیا کہ تم نے سب سے پہلے مجھے دیکھ کر عبادت کی ہے، اب جو بھی تمہیں دیکھے گا عبادت ہوتا ہے. دیکھیں، جس جگہ پہ عبادت ہو اسے عبادت گاہ کہتے ہیں. اس زمانے میں جن خوش قسمت لوگوں نے علی مشکل کشا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی آنکھیں عبادت گاہ بن گئی. اور اگر آج ہم آنکھیں بند کر کے قلوب کی نگاہ سے علی مشکل کشا کو دیکھیں گے تو ہمارے قلوب بھی عبادت گاہ بن گئے.